کیا مسجد میں دف کے ساتھ ذکر کرنا اور نعت پڑھنا کیا یہ جائز ہے؟ میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دف کے ساتھ جی اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، دف کے ساتھ نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو نعت کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ جو دف بجائی جائے گی وہ ردم کے ساتھ ہوگی، وہ ایک ساز کے انداز میں ہوگی، وہ ایک ساز ہوگا اور یہ گانے کا حصہ ہے، اور گانے کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 21ویں سپارے کے اندر سورہ لقمان کے پہلے رکوع کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذْهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو حدیث کے لہو کو، یعنی گفتگو کے لہو کو، لہو کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود اور تماشا، اس کو وہ اختیار کرتے ہیں، خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راہ سے بہکائیں، اور فرمایا کہ اور اس کا مذاق اڑائیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے نیچے ایک حدیث ہے سنن ترمذی کتاب التفسیر کے اندر، ترمذی شریف اٹھائیے، اس میں کتاب التفسیر ہے، ہر سورت کی تفسیر میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ تو اس جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے سورہ لقمان کی، اس کے نیچے وہ روایت کرتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت مت کرو، ان کی تجارت میں کوئی خیر نہیں، ان کی کمائی حرام ہے۔ اور اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ارشاد فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ تو مطلب یہ ہے کہ گانا حرام ہے، اور گانے کے اندر جو چیزیں شامل ہوتی ہیں، جن چیزوں کے ذریعے گانا گایا جاتا ہے، وہ ساری ملتی ہیں تو گانا ہوتا ہے، تو وہ ساری آلات لہو کہلاتی ہیں، وہ ساری حرام ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زور دیا ہے اس بات کے اوپر کہ میں گانے کے آلات کے توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، فرمایا انما بعثت بمحو المعازف، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آلات غنا کو محو کر دوں، گانے کے آلات کو میں توڑ ڈالوں، مجھے اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بڑی عبرت انگیز حدیث ہے، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور معازف یعنی آلات غنا، یعنی گانا بجانے کے آلات، جن کو کہتے ہیں کہ میوزیکل انسٹرومنٹس، یعنی میوزک بجانے کے جو آلات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور معازف کو حلال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان میں سے بعض کو ہلاک کر دے گا اور بعض کو بندر و خنزیر بنا دے گا۔ یہ بخاری کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5590 ہے جی۔ اب معازف کیا ہے؟ تو معازف آپ منجد اٹھائیں جو لغت عرب کی معتبر ترین کتاب ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جمع ہے المعزفۃ، جس کا معنی ہوتا ہے گانا بجانے کے آلات، اور اس لیے عزاف کہتے ہیں گانا بجانے والے کو۔ تو دوستو، ان چیزوں کو جو حلال کرتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو یا اللہ ہلاک کرے گا یا بندر و خنزیر بنا دے گا آخری زمانے کے اندر۔ تو اس لیے جو چیز بھی کسی ساز کے ساتھ بجائی جائے گی وہ گانا ہے، وہ گانے کے زمرے میں آتا ہے، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دف بجایا گیا اور آپ نے روکا نہیں ہے، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجائی گئی ہے آپ نے نہیں روکا، تو پھر اس کے جواز میں کیا شک ہے؟ تو دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جتنے مواقع ہیں وہ شادی کے ہیں، شادی کے اوپر دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دیکھا ہے شادی کے اوپر دف بج رہی ہے تو آپ نے نہیں روکا،
اس واسطے کہ شادی کے اوپر دف بجانا یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی آواز دور تک جائے اور لوگ گواہ بنے کہ شادی ہو رہی ہے، دو مرد و عورت آپس میں حلال طریقے سے ایک دوسرے کے قریب جا رہے ہیں۔ اور اس لیے حدیث ہے فرق ما بین الحلال والحرام الدف، کہ حرام اور حلال کے درمیان میں جو فرق ہے وہ دف ہے۔ مطلب ہے کہ زنا حرام ہے، اس کو خفیہ کیا جاتا ہے، اور نکاح حلال ہے، اس پر دف بجائی جاتی ہے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے۔ تو شادی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دی گئی، لیکن اس کے لیے بھی ضروری ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ساز کے انداز پر اور ایک ردم کے ساتھ اس کو نہ بجایا جائے۔ امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں، شامی جیسے میں نے پہلے کئی بات کی ہے کہ یہ فتاوی کی کتاب ہے اور ہر مفتی اس کتاب سے فتویٰ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وعن الحسن لا بأس بالدف فی العرس لیشتہر وفی السراجیۃ ھذا اذا لم یکن له جلاجل ولم یضرب علی ہیئۃ التطرب، جی کہ شادی پر دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ شادی کو شہرت ملے، یعنی اس کا اعلان ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ السراجیہ میں ہے کہ یہ دف بجانا شادی کے اوپر اس صورت میں جائز ہے اذا لم یکن لہ جلاجل، جب اس کے اوپر گھنگرو نہ لگے ہوئے ہوں۔ دف کے اوپر اگر گھنگرو لگے ہوئے ہوں گے تو دف بجے گی تو ساتھ میں گھنگرو بجیں گے، اور گھنگرو کا بجانا حرام ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے سنن ترمذی کے اندر، فرمایا کہ انما کل جرس شیطان، ہر گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ گھنگرو نہ لگے ہوئے۔ اور آگے فرمایا وَلَمْ يُضْرَبْ عَلَىٰ هَيْئَةِ التَّطَرُّبِ، اور اس کو ساز کے انداز میں نہ بجایا جائے، یعنی شادی ہی کے موقع پر بجایا جائے لیکن کوئی اس کا ردم نہ اختیار کیا جائے تو پھر جائز ہے۔ جی یہ رد المحتار جلد 6 صفحہ نمبر 371، کتاب الحظر والاباحت، یہ مکتبہ مطبوع المصطفیٰ البابی مصر۔ تو یہ ہے جناب تحقیق۔ تو لہذا جو لوگ مسجد کے اندر، یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کہ دیکھا گیا کہ مسجد کے اندر کچھ لوگ دف کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو زیادہ برا ہو گیا کہ ایک لہو کا آلہ ہے، معازف میں سے ہے، اور جس کا صرف شادی کے اوپر جواز تھا، اس کو اٹھا کر وہ مسجد میں لے آئے اور وہاں وہ ذکر کرنے لگے۔ تو کیا ذکر کی لذت ان کو صرف دف کے ساتھ ہی آتی ہے؟ یہ عجیب بات ہے۔ اور اسی سلسلے میں جو مزامیر کے ساتھ قوالی کی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ اس پر کلام فرمایا ہے، اور فرمایا ہے کہ مشائخ چشت کے بارے میں جو معروف کیا گیا ہے کہ وہ مزامیر کے ساتھ قوالی کرتے تھے، یہ بالکل غلط اور فضول بات ہے۔ ان کی قوالی صرف زبان کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی صرف گلے کی آواز کے ساتھ ہوتی تھی، مزامیر کے ساتھ بالکل نہیں ہوتی تھی۔ مزامیر کو اسلام نے ناجائز قرار دیا ہے، اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔